اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت تھی یہ۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتح ہوا، اور اس کی بھی تفصیل سے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا کہ بیت المقدس مسلمانوں نے پوری طریقے سے اس کو گھیر لیا، لیکن وہاں کے جو عمرا تھے اور وہاں کے جو حکام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مقابلہ نہیں کرتے، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنے خلیفہ کو بلائیے، اپنے آپ امیر کو بلائیے مسلمانوں کے، ہم ان کے ہاتھ میں معاہدہ کریں گے اور ہم ان کے ہاتھ میں جو ہے صلح کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ جانا چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت پھیل گئی، 22 لاکھ مربع، بڑا جو نا رقبہ۔ فرماتے کہ آدھی دنیا اس وقت میں جو آبادی تھی، آبادی کے حساب سے آدھی دنیا پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہنچ چکی تھی، اور مسلمانوں کا اسلامی جھنڈا جو وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ، اب یہ سفر ہو رہا ہے تو سفر کے اندر نہ ہٹو بچو کے نعرے ہیں، نہ وہاں پر کوئی بڑی سی قطار لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے بادشاہ جا رہے، بلکہ سیدھا سادہ زندگی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اگر 3 صفت آ جائے، اس کی زندگی کے اندر سکون اور قرار آ جائے، زندگی کے اندر سکون مل جائے گا۔ فرمایا کہ ایک سادگی، دوسرا عاجزی، اور تیسرا فرمایا کہ قناعت۔ یہ 3 صفتیں اتنی پیاری صفتیں ہیں، کسی ایک مسلمان کے اندر اگر آ جائے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ آج سکون سے بے قرار اگر زندگی ہے، یہ صفات نہیں ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ اتنی بڑی خلافت پہنچ گئی اور ایک سفر طے کر رہے، اور سفر کے اندر کیا ہے، تھوڑا سا کھانا لے لیا، تھوڑا سا توشہ لے لیا، اور ایک اونٹنی لی، اور فرمایا کہ سفر اکیلے نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر 2 آدمی کا ہونا چاہیے، کم سے کم 2 آدمی سفر کرے، تو ایک خادم کو ساتھ میں لے لیا، اور سفر ہو رہا ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ کہا کہ اپنی جو سواری ہے، سواری کی بھی جو حق ہے، ہم دونوں نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم ایک منزل طے کر لیں گے، 2 گھنٹے آپ چلیں گے، 2 گھنٹے میں بیٹھوں گا، آپ بیٹھے تو میں نیچے نوکیل پکڑ لوں گا، اور جو ہے جب میں بیٹھوں گا تو آپ نوکیل پکڑ لینا۔ یہ خادم سے معاملہ طے ہو رہا، اور یہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے کہ خادم کا حق ہے، خادم کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا، جانور ہے، سواری کا بھی حق ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہو رہا ہے، اور 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے صحابی اور اتنے بڑے خلیفہ سفر کر رہے، اور فرمایا کہ سفر کرتے ہوئے ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں، فرمایا کہ 14 پیوند لگے ہوئے کپڑا ہے، 14 پیوند لگے ہوئے کپڑا پہن کر سفر کر رہے، اور کہاں جا رہے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے، کہ بیت المقدس مسلمانوں کے حق میں آئیں گا، اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا آئیں گا۔ اور سفر کرتے ہوئے نہ دنیا ہے، نہ دنیا کا ساز و سامان ہے، بلکہ خود ان کی زندگی ایسی ہے کہ 14 پیوند لگے ہوا کپڑا پہن کر جا رہے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر امیر تھے لشکر کے، انہوں نے جب دیکھا کہ امیر المومنین آ رہے، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں اور اونٹنی ہے، انہوں نے 2 مطالبے کیے۔ کہا کہ امیر المومنین، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیا لباس لے لیں، بلکہ میری یہ رائے ہے، ابھی یہ حکام سے ملاقات کرنا ہے، یہ عمرا سے، وزراء سے، ان سے ہم کئی دن کی جنگ کریں، اب ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، یہ بڑے بڑے لوگوں سے ابھی ہمارا جو نا معاملہ ہونے والا ہے، آپ ایسا کریے کہ جب ان سے اپنا معاملہ ہو، اپنا معاہدہ ہو، اس وقت تک آپ اپنا لباس کو بدل لیں، آپ میرا لباس پہن لیں، اور آپ اپنی سواری بدل لیں۔ یہ کہا کہ صرف یہاں سے یہ طے، واپس ہی سفر تک طے ہو جائے، اتنا معاملہ ہو جائے، معاملہ کے بعد آپ میرا لباس مجھے واپس کر دے، میری سواری آپ مجھے واپس کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، مجھے معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مقام بتایا، تو کہ فرمایا کہ امین الامہ، میری امت کا اگر کوئی امین ہے تو ابو عبیدہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، ورنہ اگر کوئی اور آدمی اگر مجھے یہ کہتا تو فرمایا میرا کوڑا ہوتا اور اس کی پیٹھ ہوتی اور اس کو میں سزا دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے ابو عبیدہ، میری بات کو یاد رکھنا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرمایا کہ جس وقت میں یہ امت سمجھیں گی کہ اچھے کپڑوں میں ہماری عزت ہے، اور اچھی سواری میں ہماری عزت ہے، اور اچھے جوتے چپلوں میں ہماری عزت ہے، فرمایا اس وقت میں یہ قوم ذلیل کر دی جائے۔ ہماری عزت
چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، جوتوں کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے عزت نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی وجہ سے ہم کو عزت ملی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فیصلہ کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ اس لیے فرمایا عزت کے فیصلے اللہ سے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے وسیلے سے عزت ملتی ہے۔ ہم نے عزت کیا سمجھی ہے کہ کوئی آنے سے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جانا، ہم نے اس کو عزت سمجھا ہے۔ کوئی میرا پروٹوکول کر دے، ہم نے اس کو عزت سمجھا ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر سانپ آ جائے تو اس کی عزت میں بھی ہم کھڑے ہو جائیں، یہاں تک کہ چھپکلی بھی آ گئی تو چھپکلی کی بھی عزت میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ عزت یہ نہیں ہے، عزت تو یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہو، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے ہو، جیسا کہ آج 1400 سال کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم بیان کر رہے، مناقب بیان کر رہے۔ یہ ہے عزت۔ چیزوں کی وجہ سے نہیں ملی عزت، عزت ملی اسلام کے دامن میں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اپنی زندگی کا رہبر اور اپنا مقتدی بنانے کی وجہ سے اللہ نے عزتیں دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، ہم اسی حالت میں، انہی لباس میں، انہی سواری میں ان سے ملاقات کریں گے، فیصلہ کرنے والے اللہ ہے، چیزوں کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد جب ان حکام سے ملاقات کرنا ہے بیت المقدس کے، تو اب باری ہے غلام کی کہ غلام بیٹھیں گا اور آقا یعنی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب وہ اونٹ کی نکیل، غلاموں کی طرح اونٹ کی نکیل پکڑ کر حکام سے ملاقات کریں گے۔ اب غلام کو معلوم ہو گیا کہ باری میری ہے، غلام رونے لگا، کہا کہ حضرت واپسی میں آپ 2 سواری مجھے بٹھا دیجئے، 2 مرتبہ آپ مجھے بٹھا دیجئے، لیکن اب تو آپ بڑے بن کر آپ جو ہے سواری پر سوار ہو کر ان سے ملاقات کریے۔ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو اعمال دیے ہیں وہ اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو زیر کیا اور اللہ نے ہم کو ان کے اوپر قابض کیا، ہم وہ اعمال اختیار کرنے والے ہیں، فیصلہ تو اللہ کریں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ وہی لباس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس کے جو وزراء تھے، عمراء تھے، حکام تھے، ان سے ملاقات کریں۔ تو وہاں پر جو حکام تھے وہ دیکھ رہے کہ یہ کالا حبشی موٹ ہوٹے ہیں اور یہ جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے جس سے ہم ڈر رہے تھے کہ کیسا خلیفہ ہوگا۔ تو وہاں کے مسلمان کہنے لگے کہ آپ دھوکے میں ہیں، اونٹ پہ بیٹھنے والا ہمارا خلیفہ نہیں ہے، بلکہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو آ رہا وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اب وہ پچھلی کتابوں کے اندر دیکھ رہے اور امیر المؤمنین کو دیکھ رہے، پچھلی کتابوں کو دیکھ رہے، امیر المؤمنین کو دیکھ رہے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جس دن مسلمانوں کا خلیفہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر بیت المقدس آیا، فرمایا کہ اس وقت میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ یہ پچھلی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ فیصلے تھے اعمال کی وجہ سے، یہ فیصلے تھے سادگی کی وجہ سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے اور اتنے بڑے بڑے فضائل اور مناقب لینے والے، لیکن ان کی زندگی سیدھی سادہ زندگی تھی۔ لباس ایسی، حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں ایران سے سفر کر کر آیا کہ دیکھو تو صحیح مسلمانوں کا خلیفہ کیسا ہے، مسلمانوں کا بادشاہ کیسا ہے۔ فرمایا جمعے کا خطبہ دینے کے لیے امیر المؤمنین کھڑے ہوئے ہیں خطبے کے لیے، فرمایا کہ 14 پیوند ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اور ان کی زندگی کا طرز زندگی کا یہی حال تھا، مہینے میں 1 مرتبہ گوشت کھاتے تھے، مہینے میں 1 مرتبہ، اور 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے، 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور روٹی ایسی ہوتی تھی کہ حلق کے نیچے نہیں آتا تھا، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی تھی، عام آدمی حلق کے نیچے وہ روٹی نہیں اتار سکتا تھا۔ یہ تھی سادگی ان کی زندگی کی۔ 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھانا ہے، جوتا ٹوٹ گیا، بیوی سے کہا کہ جلدی سے اس کو سی کے دے دو۔ کہا کہ اتنی مرتبہ جوتا ٹوٹا ہے کہ وہ جوتے کو سینے کے اندر بڑا وقت لگیں گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، میں لنگے پیر ہی جا کے عید کی نماز پڑھا کر آ جاتا ہوں۔ اتنے بڑے
صحابی رسول ہے اور اتنے بڑے مقام والے ہیں، لیکن یہ بتا دیا کہ عزت چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اچھا لباس ہوگا، اچھے کپڑے ہوں گے اور اچھے جو ہے جوتی چپل ہوں گی اور اچھا ہمارا اسٹیٹس ہوگا تو لوگوں کی طرف سے عزت ملیں گی۔ یاد رکھیے، عزت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے اندر سادگی لانا چاہیے۔ اس لیے فرمایا نفس کی تربیت کے لیے، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے فرمایا کہ 5 چیزوں کے اندر سادگی لاؤ۔ یہ سادگی کی وجہ سے نفس ہمارا مطیع اور فرما بردار ہوگا اللہ کا۔ فرمایا کہ کھانے میں سادگی، کپڑوں میں سادگی، فرمایا کہ سواری کے اندر سادگی اور گھر کے اندر سادگی، کہ گھر سیدھا سادہ ہو، سمپل ہو، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ شادیوں کے اندر سادگی۔ آج یہ سادگی نہیں ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پہ ہم اپنی لذتوں کو، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کی چکر میں ہے، نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ زندگی کا سکون برباد ہو گیا۔ آدمی ہر جگہ پہ چاہ رہا کہ مجھے اچھا لباس ہو، اچھا گھر ہو، اچھی سواری ہو، اور شادیوں کے اندر مال کی بربادی، کہ بولے کئی مہینے اور کئی سال پیسے جمع کریں گے، کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اور شادی ہوں گی تو شادی کے بعد جو خرچہ ہوا ہے، جو قرضہ ہوا ہے، وہ قرضے کو پھیرنے کے لیے مہینوں اور سالوں گزار دیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا حال چل رہا ہے۔ لیکن شادی تو شادی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف جو کہ مالدار صحابی ہے، مدینے کے اندر شادی کر رہے، اور شادی کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلائے۔ ایسی شادی مدینے کے اندر شادی ہو رہی ہے۔ اب ہماری شادی ہو رہی تو پورے محلے میں بتائیں گے کہ ہمارے گھر کے اندر آج شادی ہے، باجا بھی ہوگا، ویڈیو بھی ہوں گی اور لائٹاں بھی لگائے جائیں گے، پورے محلے میں پتہ چلیں گا کہ ہمارے پاس شادی ہے۔ اور مدینے میں عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے مالدار صحابی، مدینے کے بڑے مالدار صحابہ میں تھے عبد الرحمن بن عوف، اور شادی ہو رہی، لیکن اللہ کے نبی مدینے میں ہے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ عبد الرحمن کی شادی ہو گئی۔ دوسرے دن اللہ کے نبی نے کچھ دھبے دیکھے، کہا کہ دھبے کیسے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ کل میں نے شادی کر لی، کل میرا نکاح تھا۔ ایسی سادی، بالکل سادی جو ہے شادیاں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے زندگیوں میں سکون تھا۔ میری اپنی ذات اللہ کے دین پر استعمال ہو رہی تھی، اور میری ذات سے اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر سر بلند ہو رہا تھا، پوری دنیا کے اندر اسلام میری ذات سے پھیل رہا تھا، جبکہ زندگیوں میں سادگی تھی۔ حضرت عمر اتنے مدینے کے اندر خزانے آ گئے، سونے چاندی کا ڈھیر لگے ہوا ہے۔ ایک صحابی فرماتے کہ عمر یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور میں ادھر کھڑے ہوا ہوں، یعنی خزانے کے بعد۔ فرمایا کہ مدینے کے اندر اتنا بڑا خزانہ لگا ہوا ہے، فرمایا کہ عمر وہ خزانے میں ڈھپ جاتے تھے، اتنا مدینے کے اندر خزانہ آ گیا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی سیدھا سادہ کھانا، وہی سیدھی سادی چپل، وہی سیدھا سادہ لباس، اور وہی سیدھا سادہ اپنی طرز زندگی کو گزارا۔ صحابہ آئے مشورہ کرے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کہ عمر کی طرز زندگی کے اندر تبدیلی ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے سفیر آ رہے ہیں، بڑے بڑے علاقے کے لوگ آ رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ان کا طرز زندگی، ان کا کھانا، ان کا کپڑا بدلنا چاہیے۔ مشورہ کر رہے، کہا کہ کون بات کریں گے عمر سے؟ اب کس بات پہ مشورہ چل رہا؟ ان کی زندگی کو بہتر کرنے کا مشورہ ہو رہا ہے۔ آج ہم سب فکر کر رہے ہیں اپنی زندگی کو بہتر دنیا کے اعتبار سے بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے اپنی نہ فکر ہے نہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ ہم غور کریں اپنی زندگی کے بارے میں، کتنا ہم فکر کر رہے ہیں اپنی آخرت کو بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کو بنانے کے لیے میری کتنی فکریں صبح سے لے کے شام تک ہے؟ ہم خود غور کریں، ہم خود سوچیں۔ یا حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ کون بات کریں گے؟ بولے حضرت علی سے کہو، حضرت علی سے، کیونکہ حضرت علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی حیا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ دوسری بات ہوتی تو میں ضرور کہتا، لیکن یہ بات میں نہیں کر سکتا، البتہ حضرت حفصہ، حضرت عائشہ یا ازواج مطہرات یہ بات کریں گے۔ اب یہ دونوں پہنچے حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ نے بات کی اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایسا تھا جس کے اندر دنیا آئی نہیں، وہ اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر کا دور ایسا تھا جس کے اندر دنیا آئی نہیں، وہ اسی طریقے سے دنیا سے چلے گئے۔ لیکن آپ کا دور ایسا ہے جس کے اندر اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت آئی ہے، بڑے خزانے آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی طرز زندگی، آپ کا کھانا وہی سیدھا سادہ کھانا ہے، آپ کے جو لباس آپ کے جسم پہ زیب و تن ہے، فرمایا اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے کپڑے کو تبدیل کر دے، آپ اپنے کھانے کو تبدیل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا ہے بیٹی حفصہ،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے اور گھر والی کو پتا ہے کہ گھر والے کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ یہ بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی 2 ٹائم کا کھانا کھایا؟ یہ سوال کیا، کبھی 2 ٹائم کا کھانا کھایا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کھاتے تو شام نہیں کھاتے، شام کھاتے تو صبح نہیں کھاتے۔ یہ آپ کی زندگی کا موت تک کا معاملہ تھا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے 2 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے، 2 دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھنا ہوا آٹا کھایا، چھنا ہوا روٹی، یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا کہ آپ نے زندگی میں میدے کا آٹا دیکھا بھی نہیں۔ میدے کا آٹا بالکل چھنا ہوا، بالکل آخری انتہا پہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میدے کا آٹا کھانا تو دور کی بات ہے، آپ نے کبھی میدے کا آٹا دیکھا بھی نہیں اپنی زندگی کے اندر، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر رکھ کر کھانا کھایا؟ ایک مرتبہ تو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو نے میز پر کھانا رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حفصہ کھانا نیچے رکھ دے، میں غلام ہوں، غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا، میں اس طریقے سے میز پر کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی نیچے بیٹھ کر اس بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی آپ نے بھی نیچے بیٹھ کر فرمایا کہ میں عبد الرسولہ بنوں گا، ملک الرسولہ نہیں بنوں گا۔ آپ غلام رسول جیسا میں اللہ کا بندہ اور غلام ہوں، اس طریقے سے میں کھانا کھاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لباس تیرے گھر کے اندر تھے، کتنے جو نا کپڑے تھے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لباس ہوتا تھا، اور وہ اگر میلا ہو جاتا اسی کو آپ دھوتے تھے، آپ خود دھوتے تھے، اور آپ خود اس کو جو ہے سکھانے کے بعد حضرت بلال آ کر کہتے کہ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بلال میرے پاس دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، یہی خشک ہوں گا، سوکھا ہوں گا تو آؤں گا، پہن کے آؤں گا اور نماز پڑھاؤں گا۔ نماز تاخیر ہو جاتی، اللہ کے نبی کا ایک ہی لباس آپ کے گھر کے اندر موجود تھا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوسا تھا؟ فرمایا ٹاٹ کا بستر تھا، دن میں اس کو بچھا لیتی تھی، رات کو ایک تہہ لگا دیتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے۔ بولے وہ وقت یاد ہے ایک مرتبہ تو نے 2 تہہ کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حفصہ کیا میرا بستر بدل دیا؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بستر تو وہی ہے، ایک کی بجائے 2 تہہ کر دی۔ فرمایا کہ بستر نرم ہونے کی وجہ سے رات میں تہجد میں تاخیر سے، یعنی بڑی دیر سے آنکھ کھلی ہے، حفصہ جیسا میرا بستر تھا ویسا پھر سے بستر اس کو ویسی کر دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدانہ زندگی تھی، سادگی والی زندگی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ عائشہ حفصہ جس نے تم کو بھیجانے والے عشرہ مبشرہ، کہا کہ جس نے تم کو بھیجا ان کو بتا دو کہ 3 آدمی اپنی ڈگر پہ چل رہے تھے اپنی منزل پر، پہلا آدمی چلا اپنی منزل پہ پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ دوسرا آدمی اسی ڈگر پہ چلا، اسی راہ پر چلا اپنی منزل پر پہنچ گیا، فرمایا کہ تیسرا آدمی بھی اسی راہ پر چل رہا ہے، اگر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو گیا تو گمراہ ہو جائیں گا، میں اسی راہ پر چلوں گا جس راہ پر اللہ کے نبی چلے، حضرت ابو بکر چلے، اسی راہ پر چل کر منزل کو اپنی پوری کروں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی سادگی تھی میرے دوستو۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر سادگی کو لائے، کپڑوں کے اندر سادگی۔ کتنے کپڑے ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود سکون نہیں آ رہا۔ دنیا کی چیزیں دیکھیں، عیش و عشرت کے ساری چیزیں آنے کے باوجود زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، زندگیاں بے چین ہوتی جا رہی ہے، زندگیوں میں سادگی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اور صحابہ کرام دنیا رہنے کے باوجود اپنی ذات کو بچا کر رکھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا تھا۔ آج سب کے اندر خواہش، مال کی طلب، مال کی چاہت، مال کی ہوس اتنی زیادہ آ گئی جس کے نتیجے میں صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سونے تک فکر ہے تو دنیا کی طلب کی فکر ہے کہ بولے ایک ہو گیا دوسرے کی فکر، 2 ہو گئے تیسرے کی فکر، ایک گھر ہو گیا دوسرے کی فکر، ایک گاڑی ہو گئی دوسری گاڑی کی فکر، ایک دکان ہو گئی دوسری دکان کی فکر۔ کہیں پر تو جا کے رکے، کہیں پر تو ختم کرے اور یہ سوچ کرے، یہ فکر کرے کہ چلو تھوڑی سی آخرت کی بھی فکر کر لے، تھوڑی سی آخرت بھی بنا لے۔ آخرت کے لیے سوچے کتنا وقت ہم دے رہے ہیں، کتنی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے اندر سادگی لائے۔ اس لیے حدیث میں آتا، فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے شہد اور دودھ جمع کر کے دیا گیا، آپ نے نہیں پیا اور یہ فرمایا کہ میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دو چیزوں پر جمع کیا تھا، مجاہدہ اور سادگی۔ مجاہدہ ہماری زندگی کے اندر ختم ہو گیا، اپنی ذات کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تکلیف میں ڈالنا ہم نے اس کو بھول گئے، ہم یہ بھول گئے۔ ہماری ذات اللہ اور اس کے رسول کے لیے فجر کی نماز میں قربانی دینا نہیں ہو رہا ہم کو، فجر کی نماز میں نیند کا مجاہدہ برداشت کر کے اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں ہو رہی، اتنا مجاہدہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی آدمی گھوڑے پر رکاب رکھ کر، پیر میں رکاب رکھ کر گھوڑے میں نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ حضرت عمر خود مجاہدے والے ایسے تھے، 60 سال کی عمر میں گھوڑے کو دوڑا کر گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ مجاہدے والی زندگی تھی۔ اور دھوپ کے وقت میں دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد جا کے جو ہے نا بالکل زمین کے اوپر کوئی پتھر کوئی اینٹ رکھ لے کر آرام کر لیتے تھے، اور جب لوگ دیکھتے تو پسینے نکلتے تھے، اور اسی طریقے سے آرام ہوتا تھا مجاہدہ۔ لیکن آج مسلمانوں پر اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر ایسا کیا کہ ہماری سادگی کو فیشن سے بدل دیا، کہ ہر چیز کے اندر فیشن کو لا کر جوائنٹ کر دیے۔ ہماری سادگی ختم ہو گئی، کھانے میں سادگی ختم ہو گئی، کپڑوں میں سادگی ختم ہو گئی، شادیوں میں سادگی ختم ہو گئی، اور گھروں کو ڈیکوریشن اور کس طریقے سے سجایا جا رہا اور اس کی فکریں کی جا رہی ہے۔ فکر نہیں کی جا رہی قبر کو بنانے کی، فکر نہیں کی جا رہی جنت کو سجانے کی، جنت کو بنانے کی۔ سادگی اپنی زندگی کے اندر لائے میرے دوستو۔ سادگی اور مجاہدہ یہ دو صفتیں حضرت عمر نے ڈالا تھا۔ آج دشمنان اسلام نے سادگی کو فیشن سے بدل دیا اور مجاہدے کو عیش و عشرت اور عیش و آرام لذتوں والی زندگی سے بدل دیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ تین صفت اپنی زندگی کے اندر ہم پیدا کریں، کوشش کریں۔ اتنا بڑا مجاہدہ ہم نہیں کر سکتے، کھانے کے اندر حلق میں روٹی نہیں اترتی تھی، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی حضرت عمر کھاتے تھے، ہم اتنا مجاہدہ نہیں کر سکتے، بلکہ قناعت والی زندگی، جو مل گیا اس پر شکر ادا کرے۔ زیادہ کی چاہت، زیادہ کی طلب، زیادہ کی ہوس، یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرتی ہے، شریعت سے دور کرتی ہے، رسول اللہ کے طریقے سے دور کرتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سادگی پر، اپنی ذات کو عاجزی پر لائے، اور عزتیں چیزوں میں مت ڈھونڈو، عزتیں چیزوں میں مت ڈھونڈو کہ کپڑوں کی وجہ سے عزت، چپل کی وجہ سے عزت، سواری اور گھر کی وجہ سے عزت۔ واللہ اس کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، بلکہ عزت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرنے میں اور اسلام کو اپنی زندگی میں لانے میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں بولی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔